اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جس نے اپنی جان کو اللہ رب الجلال کی رضا کے بدلے میں بیچ دیا، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں جب پیارے آقا نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو میں نے بھی اپنا مال و اسباب لپیٹا اور ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ مشرکین مکہ کو پتہ لگا تو وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے صہیب، جب تم مکے میں ہمارے پاس آئے تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم نے مکے میں رہتے ہوئے ہی ملکیت بنائی، مال و اسباب بنایا، لہٰذا اب ہم تجھے مال و اسباب کے ساتھ تو جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت صہیب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اچھا اگر مال و اسباب میں تمہارے حوالے کر دوں تو کیا پھر تم لوگ مجھے ہجرت کی اجازت دے دو گے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں پھر ہم تجھے اجازت دے دیں گے۔ حضرت صہیب کہتے ہیں مجھے دکھ تو بڑا ہوا، تکلیف تو بڑی ہوئی کہ میں نے اتنی محنت سے مال و اسباب بنایا تھا، لیکن میں نے فقط اللہ رب الجلال کے رضا کے خاطر یہ نقصان برداشت کیا، اور میں نے مال و اسباب ان کو دیا اور میں نے ہجرت شروع کر دی۔ جب میں مدینے پہنچ گیا اور پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صہیب، تم نے بہت بہترین سودا کیا، بہترین بے کی ہے کہ دنیا کو دے کر اللہ رب الجلال کی رضا حاصل کر لی۔ تو میرے بھائیوں، دنیا دے کر اگر اللہ رب الجلال کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ بہترین بے ہوتی ہے اور بہترین سودا ہوتا ہے، اور مالک کائنات ایسے شخص کو دنیا کے اندر کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں کرتا، بلکہ اس شخص کو جب اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے تو مالک کائنات اس کو بہترین بدل بھی عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک اللہ والا تھا، اس نے 10 سال تک گوشت کی خواہش کی لیکن نہ کھایا، تو بیوی نے کہا کہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو وہ کہنے لگا اس لیے کہ اگر میں کھاؤں گا تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ جو فقراء رہتے ہیں وہ نہ کھائیں، اور میرے پاس اتنا گوشت نہیں ہے کہ میں ان کو بھی کھلاؤں اور خود بھی کھاؤں۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس اللہ والے کے پاس 10 بکریاں آ گئی، تو اس کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اب تیری خواہش پوری ہو جائے گی، اب میں ایسا کرتی ہوں کہ 9 بکریاں ان فقراء کے لیے پکاتی ہوں اور 1 بکری تیرے لیے پکاتی ہوں۔ تو وہ اللہ والا راضی ہو گیا۔ اب اس اللہ کی بندی نے 10 بکریوں کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد 9 بکریوں کا کھانا فقراء کے لیے بنایا، 1 بکری کا کھانا اپنے شوہر کے لیے بنایا۔ اب اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹے کم عمر تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری والدہ بکری کو کیسے ذبح کرتی ہے۔ تو اب وہ جب کمرے میں کچھ سامان لینے کے لیے گئی تو بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اے میرے بھائی، دیکھو میں تجھے بتاؤں کہ والدہ نے بکریوں کو کیسے ذبح کیا۔ اب وہ چھوٹا بھائی لیٹ گیا تو بڑے بھائی نے جیسے ہی گردن پر چھری چلائی تو چھری تیز تھی، اس چھوٹے سے بھائی کی گردن کٹ گئی۔ اب بڑا بیٹا بہت گھبرایا کہ والدہ مجھے ڈانٹے گی۔ اب وہ والدہ کے ڈر سے جیسے ہی بھاگا تندور میں گرا اور وہ بھی جل کر مر گیا۔ اب اس عورت نے یہ دیکھا تو اس نے صبر کا گھونٹ پی لیا اور خاموشی سے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی اٹھایا اور اپنے بڑے بیٹے کو بھی تندور سے نکالا اور کمرے میں لے جا کر ان دونوں کو لٹایا اور ان کے اوپر چادر ڈال دی۔ پھر فقراء آئے، اس عورت نے خوش دلی سے ان فقراء کو بھی کھانا کھلایا۔ ان کا شوہر آیا، اس کو بھی خوش دلی سے کھانا کھلایا۔ جب شوہر بھی کھانا کھا کر فارغ ہو گیا، فقراء بھی کھانا کھا کر فارغ ہو گئے اور فقراء اطمینان سے اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے، تو وہ بیوی اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دعوت کیسی رہی؟ شوہر کہنے لگا بالکل بہترین تم نے دعوت کی ہے، آج تو دل خوش ہو گیا۔ تو وہ بیوی کہنے لگی ایک بات اور بھی بتانی تھی کہ میرے پاس ایک امانت تھی، تو میں نے وہ امانت دار کو دے دی، لیکن جب میں نے وہ امانت دی تو میرے دل کے اندر بڑی تکلیف ہوئی۔ تو وہ اللہ کا ولی کہنے لگا کہ بھائی آپ کو تکلیف کیوں ہوئی؟ جس کی امانت تھی اس نے واپس لے لی تو اس میں تکلیف کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ پھر سنو، ہمارے 2 بیٹے، بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو ذبح کیا، وہ بھی مر گیا، اور پھر بڑا بیٹا خوف سے بھاگا، وہ تندور میں گرا، وہ بھی جل کر مر گیا،
لہٰذا وہ دونوں مر گئے، اب یہ اللہ کی امانتیں تھی، اللہ نے لے لی، اس پر تم راضی رہنا۔ وہ اللہ کا ولی کہنے لگا کہ جب تم اتنی صابرہ ہو کہ تم نے نہیں بتایا اور تم نے صبر کیا اور مہمانوں کو کھانا کھلایا، مجھے بھی کھانا کھلایا، تو میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ صبر کروں۔ لیکن یہ اللہ کی بندی، میں تو اللہ کے امر پر راضی ہوں، تو بھی اللہ کے امر پر راضی ہے، لیکن چل دیکھیں تو صحیح اپنے بچوں کو ایک نظر۔ اب وہ بنی اسرائیلی ولی جب کمرے کے اندر داخل ہوا، چراغ جلایا اور بچوں کے جسموں سے کپڑا ہٹایا، چہروں سے کپڑا ہٹایا، تو کیا دیکھا کہ وہ دونوں بچے زندہ ہیں اور گلے مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ بیوی پکار اٹھی کہ فصبر جمیل، کہ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں جو صبر کرتا ہے تو مالک کائنات اتنا بہترین اجر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، کہ مالک کائنات کی رضا میں جو شخص راضی رہتا ہے تو مالک کائنات اس شخص کو کبھی بھی خائب و خاسر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی بھی کوئی مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو کبھی بھی گھبرایا نہ کریں، بلکہ یہی سمجھا کریں کہ شاید اس کے اندر ہی اللہ رب الجلال کی بہتری ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ حضرت موسیٰ اس سے ملنے گئے اور کہا کہ اللہ کے بندے، میں طور پر اللہ رب الجلال سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اگر تیرا کوئی سوال ہو تو بتلا۔ وہ عبادت گزار شخص کہنے لگا کہ اے موسیٰ، تم اللہ سے یہ پوچھنا کہ اللہ میری عبادت سے راضی ہے یا نہیں۔ حضرت موسیٰ گئے، مالک کائنات سے ہم کلام ہوئے، اللہ رب الجلال سے وہ سوال بھی رکھا، تو مالک کائنات نے کہا کہ اے موسیٰ، میں اس شخص سے راضی نہیں ہوں، اس سے کہہ دو جتنی بھی تم عبادت کر لو لیکن تم دوزخی رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، مالک کائنات کا یہ جواب اس کو بتلایا، تو وہ شخص خوشی کے مارے اچھلنے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے خوشی میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا اے موسیٰ، میرا کام تو عبادت کرنا ہے، میرا مالک اگر میری عبادت سے راضی نہیں ہے تو میں پھر بھی اس کی رضا میں راضی ہوں، میں تو پھر بھی عبادت کرتا رہوں گا، اس کے در پر پڑا رہوں گا، اس کو پکارتا رہوں گا، اس سے التجائیں کرتا رہوں گا، اس کی چوکھٹ پر حاضری دیتا رہوں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو مالک کائنات کی رحمت کو جوش آیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ اب میں نے تیری جملہ عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا اور میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ بھی جیسے ہی حضرت موسیٰ کی وحی اس نے سنی، جب وہ سنتا اگر ناشکری کے کلمات کہتا تو شاید اس کو اللہ رب الجلال کی رضا حاصل نہ ہوتی، لیکن اس نے صبر کیا، عبادت پر ثابت قدم رہا، تو مالک کائنات نے اس کی ثابت قدمی کی بدولت اور اس کے صبر کی بدولت اس کو اپنی رضا بھی دے دی اور اس کی عبادتیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لی۔ تو ہمیشہ صبر کرتے رہو، اس صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اس سے اللہ رب الجلال کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی نقصان اگر ہو گیا ہمیں تو شاید اب اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ نہیں، اگر دنیاوی کوئی بھی نقصان ہو رہا ہے تو اس کے اندر بھی ہماری ہی بہتری ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ بہتری نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک شخص تھا کہ جو ایک گدھا رکھتا تھا، ایک اس کے پاس کتا تھا، ایک مرغا تھا۔ گدھے پر وہ بوجھ لادنے کا کام کرتا، کتے کو اس نے حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، مرغ کو اس لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ اذان دیا کرتا تھا اور نمازوں کے لیے جگایا کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک لومڑی آئی، وہ مرغ کو اٹھا کر لے گئی۔ تو وہ شخص کہنے لگا بھائی اللہ کی اسی میں بہتری ہوگی۔ اس نے زبان سے ناشکری کا کوئی کلمہ نہ کہا، حالانکہ بظاہر تو اس کو نقصان ہوا تھا کہ اب اذان دے کر جگانے والا کوئی نہیں رہا، لیکن پھر بھی اس نے ناشکری کا کلمہ نہ کہا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک چیتا آیا، اس نے کتے کو مار گرایا اور چیر پھاڑ کر اس کتے کو لے گیا۔ اب اس شخص نے جب یہ حالت دیکھی تو کہنے لگا اس میں بھی اللہ کی بہتری ہوگی۔ وہ صبر کر گیا۔ کچھ دن کے بعد ایک شیر آیا اور اس نے
گدھے پر حملہ کیا اور اس گدھے کو مار دیا، لیکن اس آدمی نے ناشکری کا کوئی کلمہ نہ کہا، کہنے لگا یا اللہ اس میں بھی تیری کوئی بہتری ہوگی۔ اب رات کو جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سویا، ڈاکو آئے تو جن جن گھروں کے اندر کتے بول رہے تھے یا مرغوں کی آواز آئی تھی، ڈاکوؤں نے ان گھروں پر حملہ کر دیا۔ جب صبح ہوئی وہ شخص اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر گھر اجڑا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر ماتم ہے۔ اب اس شخص نے پوچھا کیا ہوا، تو لوگ کہنے لگے ہمارے گھروں پر ڈاکو آئے۔ تو وہ شخص سمجھ گیا کہ اگر میرے گھر کے اندر بھی شور ہوتا تو ڈاکو میرے گھر کے اندر بھی آتے، لیکن میرے گھر کے اندر شور نہیں تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا میری جان بھی بچ گئی، میرے گھر والوں کی جان بھی بچ گئی۔ اس شخص کو اس وقت سمجھ میں آیا کہ جو میرے مال کا نقصان ہوا تھا اس میں میری ہی بہتری تھی۔ وہ کہنے لگا اے مالک کائنات، تیری شان ہی نرالی ہے، تیری ہر مصیبت کے اندر بھی خیر چھپا ہوا ہے۔ اے مالک کائنات، آئندہ کے بعد میں ہمیشہ ہمیشہ تجھ سے راضی رہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب الجلال کی رضا پر راضی رہو، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ رب الجلال کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، خواہ وہ مصیبتوں سے حاصل ہو، خواہ وہ جان دے کر حاصل ہو، خواہ وہ جہاد کرنے سے حاصل ہو، اس کی کوئی بھی شکل ہو، لیکن اگر اس شکل میں اللہ رب الجلال کی رضا آپ کو حاصل ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کامیاب و کامران ہو گئے۔